بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے یہ منظر حیرت ناک تھا۔ جو کچھ اس کے بڑے اسے کہتے رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ سچ تھا، مگر اس نے تب سب کی باتوں کو جھٹلایا، انہیں وہمی اور توہم پرست قرار دیا، اور جس ہستی کو اس نے اپنے دل کی جگہ دی اسے اپنا سب کچھ مان لیا۔ اسی نے اسے دھوکہ دیا، اپنی اصلیت چھپائی۔ اب جب وہ اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر وہ تو حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ تو کیا یہ تھی اس کی اصلیت، وہ جسے وہ ہمیشہ سے چھپا رہی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ سب لوگ سچے تھے، اور وہ جس کے پیچھے پاگل تھا وہ ایک دھوکہ تھی، ایک فریب تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی اصلیت چھپائی بلکہ اسے دھوکے سے یہاں بلوایا، اس کا مان، اس کا دل توڑا۔ اب جب اس کا اعتبار بری طرح سے توڑ دیا گیا تھا تو اب کیا وہ کسی اور پر یقین کر پائے گا؟ کیا وہ کبھی بھی کسی کی محبت پر اعتبار کر پائے گا؟ کتنا بے اعتبار ہو گیا تھا وہ، اور کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا اس کے لیے اپنے محبوب کی زندگی کے اس سچ کو جاننا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی، اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ اگر وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، اگر وہ اس کو پھنسا رہی تھی، تو پھر وہ اسے بچانے کے لیے خود کو خطرے میں کیوں ڈال رہی تھی؟ یہ سب آخر تھا کیا جو نظر آ رہا تھا اور جو اس سے چھپایا جا رہا تھا؟ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا کیا تھا جو اس کی نظر سے اوجھل تھا، اور ایسا کیا تھا جو اس کے سامنے تھا مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ایک ایسا کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا جو اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا؟ وہ جسے اپنی محبت سمجھتا تھا وہ دراصل اس کی دشمن تھی، اور اس کے دشمن اسے کیوں بچا رہی تھی؟ اور جس سے بچا رہی تھی وہ کون تھی؟ سبحان کو اپنی زندگی تو بس ایک پہیلی لگنے لگی تھی جس کو کسی طور پر بھی سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ ابھی وہ کاش میں مبتلا ہی تھا جب اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس کی محبت نے اس کے لیے ایک قربانی دی تھی۔ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب اجمل تم گھر آ گئے ہو، مجھے صبح سے بھوک لگی ہے، گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں جس پر میں کھانا بناؤں۔ شام کا وقت تھا۔ اجمل ایک موچی تھا، جوتے گانٹھنے کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کام کرنے کے بعد گھر میں واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ لکڑیاں گھر میں بالکل ختم ہو چکی ہیں، کھانا میں کس چیز پر بناؤں؟ تمہیں میں نے بتایا بھی تھا مگر تم تو میری بات پر توجہ نہیں دیتے، تم میں تو بالکل بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ جو پورا دن محنت کر کے تھکا ہارا گھر واپس آ رہا تھا، اپنی ماں کی بحث سن کر اس کا دل بری طرح سے گھبرا گیا تھا، اس کا دل آج سوجا گیا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، یہاں پر غریب لوگ رہتے تھے۔ اجمل ایک موچی تھا، وہ بھی اسی گاؤں کا ہی رہائشی تھا، اور اس نے اس بستی سے باہر ایک قصبے میں اپنی چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی جس میں وہ جوتے گانٹھنے کا کام کرتا تھا، اور رات کے وقت وہ اپنی گاؤں کے لوگوں کا کام کرتا تھا، اور اس وجہ سے پھر اس کے گھر کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے لکڑیاں 2-3 دن سے لگ رہی ہیں، ختم ہوئی تھی، اور اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ سکے۔ ابھی گھر آتے ہی اس نے بھوک کا شور مچا دیا، تو اس سے پہلے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آؤ، پھر میں کھانا بنا کر دوں گی۔ اجمل شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ ابھی کل ہی اس کی بیوی اپنے میکے گئی تھی کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اجمل لکڑیاں کاٹ چکا تھا جب اجمل کو پھنکارنے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت بڑا سانپ تھا جو اجمل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اجمل اتنے بڑے ناگ کو زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ ناگ اجمل کے ہاتھوں میں کلہاڑی دیکھ کر اپنی جگہ پر تھم گیا کہ یہ اس پر وار نہ کر دے، اور اجمل کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ناگ خود اس کو نہ ڈس لے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سوچوں میں گم تھے۔ اچانک ناگ اپنی جگہ سے ہلا۔ اجمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس نے کلہاڑی کا وار اس پر کر دیا۔ ناگ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی تھی۔ اجمل ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا تھا، چند ہی پل گزرے تھے کہ وہ ناگ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اجمل اپنی جگہ پر خوف سے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ منظر اسے اپنی جگہ پر جام کر گیا تھا۔ وہ خوف سے منجمد ہو کر رہ گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر پتھر ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنے باپ دادا کے زمانے کے قصے یاد آنے لگے جن سے جنات کے بارے میں مختلف قصے سنتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے جنات کے بارے میں تمام واقعات یاد آنے لگے تھے۔ اس وقت سانپ، چھپکلیوں، بلیوں
اور مختلف جانوروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی انسان نقصان پہنچا دے تو وہ اس انسان کے دشمن بن جاتے۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ یہ ناگ کہیں جن تو نہیں تھا۔ اگر یہ جن تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار اس کی دادی نے چھپکلی کو مار دیا تھا اور وہ چھپکلی اس کی دشمن بن گئی تھی، اور اس نے کتنے لوگوں کو ختم کر کے ہی آرام کیا تھا۔ کتنے لوگوں سے اس کا علاج کروایا گیا، کتنے ہی عامل حضرات سے علاج کروایا، کوئی بھی اس کا حل تلاش نہیں کر سکا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ پھر کیا کیا جائے؟ لوگوں کا جینا محال ہو چکا تھا۔ وہ جنات ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کرتے تھے، نہ ان لوگوں کو سکون سے رہنے دیتے تھے، نہ ان لوگوں کو کھانے پینے دیتے تھے۔ ان لوگوں کی نیند اور آرام سب کچھ حرام ہو چکا تھا۔ جب یہ لوگ سو رہے ہوتے تھے تو وہ جنات ان کی چارپائی الٹ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے ہی پریشان تھے۔ پریشانی کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک بہت ہی بڑے عامل کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا۔ اس عامل کے بارے میں کسی دور دراز کے رشتہ دار نے بتایا تھا۔ وہ عامل یہاں سے بہت ہی زیادہ دور رہتے تھے۔ اس وقت لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں تک جانے میں ہی ان لوگوں کو بہت وقت گزر چکا تھا۔ 3 دن وہاں پر جانے میں لگے تھے اور 3 دن ان لوگوں کو واپس آنے میں لگے تھے۔ مگر جب وہ عامل یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک ہی بار اس جن زادی کو حاضر کر لیا اور اس کے ساتھ تمام مذاکرات کر لیے، اور پھر اس سے معافی مانگی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا غلطی سے ہوا تھا، یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ بہت مشکل کے ساتھ وہ جن زادی راضی ہوئی، کیونکہ اس کا بچہ مارا جا چکا تھا، مگر اب اس نے بھی اس خاندان کے کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا اور غصہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ جن زادی مانی تھی اور ان لوگوں کو اس نے معاف کیا تھا۔ اس نے ایک ناگ سے پنگا لے لیا تھا۔ اب نہ جانے یہ ناگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اجمل نے اللہ کا نام لیا اور گھر آ گیا۔ اس نے گھر میں آ کر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے سے پہچان لیا کہ اسے کوئی پریشانی ہے، وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اپنی ماں کو بھی ٹال دیا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے گاؤں میں ایک جوگی تھا۔ وہ اس جوگی کے پاس گیا تو جوگی نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا ہے؟ جس طرح سے تم بتا رہے ہو کہ وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی طاقتور مخلوق تھی، وہ کوئی عام سانپ یا ناگ نہیں تھا۔ اب تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، لو یہ تعویذ پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں تمام بری مخلوقات کے شر سے بچائے گا۔ پھر وہ اس کے بعد گھر واپس آ گیا، مگر کچھ دن سے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، مگر اس نے اس تعویذ کو اپنی گردن سے کبھی علیحدہ نہیں کیا تھا۔ ہر وقت وہ اس تعویذ کو پہنے رکھتا تھا۔ اس دن نہاتے ہوئے اس نے کھونٹی کے ساتھ تعویذ کو لٹکایا، اور جب وہ باہر آ گیا تو تعویذ وہیں بھول گیا تھا اور بغیر تعویذ کے باہر آ گیا تھا، اور اسے باہر آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کوئی اس کی طاق میں تھا۔ اس نے اسے ڈس لیا اور ایک پل میں ہی اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جوان موت گھر بھر میں کوہرام مچ گئے۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا پورے گھر بھر کے لیے۔ اس کی موت کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا، اور اس کے بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے کتنا بڑا سہارا چھینا جا چکا ہے۔ وہ بچہ سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کی ماں اسے ایک دربار پر لے گئی تھی، اور وہاں پر ایک عجیب سا شخص تھا جس نے اسے ثابت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تعویذ کبھی بھی اس بچے کے گلے سے مت اتارنا، اور ایک تعویذ اس نے ماں کو دیا تھا۔ اس کی ماں اس کو اپنی دادوں سے لے کر بہت دور آ گئی تھی۔ اسے اپنی دادو بہت زیادہ یاد آتی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور وہاں پر اس کے بہت سارے دوست بھی تھے اور کافی سارے ددیال والے رشتہ دار بھی تھے، مگر اس کی ماں اس کو لے کر ماموں کے گھر میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنے دادو کے گھر نہیں گیا تھا۔ اس کی ماں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اور سب لوگ اس کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ دادو اس کے ساتھ ملنے کے لیے آتی تھی، اور جب وہ واپس جاتی تو یہ ضد کرتا تھا کہ اپنی دادو کے ساتھ واپس جائے گا۔ اس کی ماں بہت مشکل سے بہلا پھسلا کر رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ دادو کے گھر کبھی نہیں جا سکتے، وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا دشمن رہتا ہے جو بہت ہی زیادہ ظالم ہے۔
اس کا معصوم ذہن یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا۔ اب وہ ایک گبرو جوان تھا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ سبحان بچپن سے یہی سنتا رہا تھا کہ اس کا کوئی خاندانی دشمن تھا۔ دشمن بہت خطرناک اور چالاک تھا۔ سبحان کو اس سے بچ کر رہنا تھا اور اس نے ہمیشہ یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن کر رکھنا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو قسم دے رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے گلے سے اس تعویذ کو کبھی بھی نہیں اتارے گا اور وہ اس کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ سبحان یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ تعویذ اسے دشمن سے کیسے بچا سکتا تھا۔ بھلا اس کے دشمن کا تعویذ سے کیا کام؟ اگر نقصان پہنچانا ہوگا تو وہ اس تعویذ کے ساتھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ دشمن ایک انسان نہیں تھا۔ اگر وہ انسان نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ سبحان کو لگتا تھا کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، کیونکہ اسے جن بھوتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ محض کسی شک کی بنیاد پر اس کی ماں اسے روکتی ہے اور دادوں کے گھر جانے نہیں دیتی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے ماموں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ ماموں ایک غریب انسان تھے اور ان کے اپنے بھی بچے تھے جو اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا انہوں نے جہیز بھی تیار کرنا تھا۔ ایک بیٹی کا تو انہوں نے بچپن میں ہی سبحان کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ سبحان اسے جان دینے کی حد تک محبت کرتا تھا اور وہ دونوں اس رشتے سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ سبحان زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور یہ لوگ ذات سے موچی تھے۔ اس کے باپ دادا موچیوں کا کام کرتے تھے اور اس کے ماموں بھی یہی کام کرتے تھے، تو سبحان کو بھی یہی کرنا پڑا۔ اسے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ ماموں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور ان کے بچے چھوٹے تھے۔ ایسے میں سبحان کو ہی ان کا سہارا بننا تھا اور وہ باقاعدگی سے دکان پر جانے لگا تھا۔ اسے یہ کام پسند نہیں تھا مگر مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی اور وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پیاروں کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور پھر وہ اپنے دکان میں مصروف تھا، اپنے کام سر انجام دے رہا تھا، جب اس کی دکان پر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی آئی۔ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کے بال پاؤں تک چھوتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں بالوں سے ہم رنگ تھیں۔ سبحان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ایسا حسن، ایسی خوبصورتی اس نے کہاں دیکھی تھی؟ وہ اسے بے خود ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جب بولی تو اس کی آواز تو اس کی صورت سے بھی زیادہ پیاری تھی کہ سبحان نے اسے بے خود ہو کر دیکھا اور پھر اس کے بولنے پر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر اپنے ایک رشتہ دار کے گھر آئی تھی، چلتے چلتے میرا جوتا ٹوٹ گیا، کیا آپ میرا جوتا سلائی کر دیں گے؟ سبحان نے کسی متاع حیات کی طرح اس کے جوتے کو پکڑا اور اس کی سلائی کرنے لگا۔ جوتا سلائی کرتے ہوئے اس کی نظریں اس کے پاؤں پر پڑیں۔ اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ گورے اور خوبصورت تھے اور ان میں سرخ رنگ کے جوتے بہت ہی زیادہ سج رہے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام پارو ہے، میں قریبی گاؤں میں رہتی ہوں۔ اس نے صبح ان کے گاؤں کا نام لیا جہاں پر اس کی دادو رہتی تھی۔ یہ نام سن کر سبحان چونک پڑا۔ خوبصورتی میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ منگنی کے رشتے میں منسلک ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس لڑکی کے حسن نے تو اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ پھر سبحان نے اس لڑکی سے کہا کہ میں بھی اسی گاؤں میں پہلے رہتا تھا، وہاں پر میری دادو رہتی تھی، مگر میں کبھی بھی وہاں پر دوبارہ نہیں گیا۔ بچپن میں نے وہیں پر گزارا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ماموں کے گھر آ گیا اور ہمیشہ سے ماموں کے گھر میں رہا ہوں۔ پارو سے کہنے لگی کہ اب جب کبھی دادو کے گاؤں میں جانا ہو تب مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا۔ میں تمہاری دادو کے گاؤں میں وہ جنگل ہے وہاں پر رہتی ہوں اور میں خانہ بدوش ہوں۔ سبحان اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پہلے لگا کہ تم جتنی حسین ہو تم کہیں سے بھی خانہ بدوش نہیں لگتی۔ وہ اس کی بات پر دل کھول کر ہنسی اور کہنے لگی کہ تم بھی جس قدر خوبصورت ہو تم کہیں سے بھی موچی نہیں لگتے۔ اس کی بات پر سبحان افسردہ رہ گیا اور کہنے لگا کہ پیٹ بھرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش انسان کو تلاش کرنا ہی پڑتا ہے، اپنے لیے نہ صحیح مگر اپنے خاندان کے لیے انسان مجبور ہوتا ہے۔ اس کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر پارو کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ سبحان نے اسے کہا، ارے نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس برائی کی بات کی ہے اور حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اور وہ جاتے جاتے پھر پلٹ کر بولی اور کہنے لگی کہ آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پارو جب وہاں سے نکل کر آ چکی تو تھوڑے فاصلے پر اس کی دوست کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا نام کایا تھا۔ کایا اور پارو اس گاؤں میں میلے پر آئی ہوئی تھی۔
ان دونوں کو میلے پر جانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ کایا نے ہی پارو کو بتایا تھا کہ اس گاؤں میں میلہ ہے، اس گاؤں میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ جب وہ یہاں پر آئی تو میلے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کایا نے کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو گئی ہو، میلہ شاید کسی اور گاؤں میں ہو۔ پھر اچانک چلتے چلتے نہ جانے کیسے پارو کی جوتی ٹوٹ گئی تھی۔ کایا نے ہی پارو کو بتایا تھا کہ وہ قریب ہی ایک موچی کی دکان ہے، تم وہاں سے جا کر اس کو سلائی کروا لو۔ پارو نے کایا کو ساتھ چلنے پر بہت اصرار کیا، مگر نہ جانے کیوں کایا اس کے ساتھ چلنے پر راضی نہیں تھی۔ اس نے کہا وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گی، وہ جلدی سے واپس آ جائے۔ اور جب سے پارو واپس آئی تھی وہ مسلسل اس نوجوان کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی تھی، اور یہ بات کایا کو چونکا رہی تھی۔ پارو کی اس نوجوان میں دلچسپی کایا کے لیے خطرے کی بات تھی، اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے میں رکاوٹ ڈال سکتی تھی۔ کایا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس نے کہیں پارو کا استعمال کر کے غلطی تو نہیں کی، مگر پھر اپنے ذہن کو یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ کیا بتاؤں، میں تو ویسے ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی۔ وہ نئی نئی انسانوں کی دنیا میں آئی تھی اور اس نے شاید اس سے پہلے خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی، اس بات سے بے نیاز تھی کہ کوئی تھا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے چل پڑا تھا، اور اس کے ارادے غلط لگ رہے تھے۔ کایا پارو کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد کایا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی آدمزاد ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ کایا خاموشی سے پارو کو ساتھ لے کر چلتی رہی، اور اس نے پارو کو پیچھے سے آنے والے اجنبی کو کسی بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اب جنگل کی حدود شروع ہو چکی تھی، وہ لوگ جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ اچانک سے وہ اجنبی ان کے سامنے آ گیا تھا اور ان لوگوں سے غلط بات کا تقاضا کرنے لگا۔ پارو تو اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر کایا کو ایسے حالات سے نمٹنا آتا تھا۔ کایا نے اسے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب نہیں سمجھا تو اسے پھر مجبور ہو کر اپنا روپ بدلنا پڑا۔ اب وہ ایک ناگن کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس شخص کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جن لڑکیوں کو خوبصورت لڑکیاں سمجھا تھا وہ تو ناگنیں تھیں۔ وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھا، مگر کایا جب اس پر اپنا روپ ظاہر کر چکی تھی تو وہ اس پر اپنا راز آشکار کر چکی تھی۔ اب وہ اسے ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ کایا نے اسے ڈس لیا، اس کا زہر اتنا شدید تھا کہ وہیں پر راکھ بن کر بکھر گیا۔ اس کے بعد انسانی روپ میں آ گئی۔ پارو کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسے انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کایا نے کہا کہ وہ مجبور ہو گئی تھی اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ شخص غلط ارادے سے ان کی طرف آیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو کسی دوسرے کی جان لینے کی اجازت تھی۔ مگر پارو کایا سے کافی حد تک مختلف تھی، اور وہ کافی حد تک ہمدرد تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس انسان کے بارے میں سوچتی رہی۔ پارو جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو اس کی آنکھوں میں اس اجنبی کا چہرہ سما جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اجنبی اسے اس قدر یاد کیوں آتا تھا۔ پارو کا دل کرتا تھا کہ وہ بار بار اس کے سامنے آ جائے، اس کو دیکھے، مگر وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ غلط تھی۔ وہ ایک ناگن تھی جو کہ انسانی روپ میں آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے جوڑ کا جو ناگ تھا وہ کچھ وقت کے بعد انسانی روپ میں آنے والا تھا۔ اس سے پہلے انسانی روپ میں آنے والی ناگن کایا تھی، جو 100 سال گزرنے کے بعد انسانی روپ میں آئی تھی۔ کایا کا جو ناگ تھا وہ اس سے پہلے انسانی روپ میں آ چکا تھا، اور وہ کایا کے انسانی روپ میں آنے سے پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اسے کسی انسان نے قتل کیا تھا، اور جب کایا انسانی روپ میں آئی تو اس نے اس انسان سے بدلہ لے لیا تھا، اس انسان کو ختم کر دیا تھا۔ مگر پارو یہ جانتی تھی کہ ابھی تک وہ اس خاندان کی دشمن بنی ہوئی تھی، اور اس خاندان کے باقی افراد کو بھی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یہ بات پارو کی سمجھ سے باہر تھی۔ جو شخص اس کے ناک کا قاتل تھا اس سے یہ اپنا انتقام لے چکی تھی، تو اس کی باقی آنے والی نسلوں کا اس بات سے کیا تعلق تھا؟ پارو نے بارہا کایا سے پوچھا کہ اس کا دشمن خاندان کون ہے، مگر کایا اسے ہر بار ٹال دیا کرتی تھی۔ اس نے ابھی تک اسے اپنے دشمن خاندان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پہلے پارو اپنے ناگ راجا کے انسانی روپ میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، مگر اب جب سے وہ سبحان سے ملی تھی اسے یہی فکر ستا رہی تھی کہ اس کو کیسے بھلا پائے گی اور وہ ناگ راجا سے کیسے شادی کرے گی۔ دوسری طرف تو سبحان کو وہاں پر جانے کا ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ وہ گھر آیا تو اپنی ماں سے باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ دادو وہاں اکیلی رہتی ہیں اور وہ تنہا کس طرح سے رہتی ہوں گی۔ اس کی ماں اس کا مدعا سمجھ رہی تھی۔
مگر وہ اس کو ٹالنے والے انداز میں بولی کہ تمہاری دادو اکیلی نہیں ہے، ان کے گھر کے ساتھ ہی پھپھو اور چاچو لوگوں کا گھر ہے، تو میں اپنی دادو کے بارے میں اتنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ تو جیسے بضد ہو چلا تھا کہ وہ دادو کے پاس جائے گا۔ جب اس نے معمول سے زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا تو اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی کہ اس کو کس طرح سے روکے، مگر اب اس کو سچ بتائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر صبح ان کو سچ بتا دیا کہ ایک ناگن ان کی دشمن بن چکی ہے اور اسی ناگن نے ہی اس کے ابو کو ختم کر دیا تھا، اور اب وہ ان دونوں ماں بیٹے کو ختم کر دینا چاہتی ہے، بلکہ وہ ان کی 7 نسلوں تک اپنی دشمنی نبھائے گی۔ اس لیے وہ اس گاؤں سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ ناگن وہاں پر رہتی ہے۔ سبحان کے لیے یہ بات بالکل انوکھی تھی۔ وہ اپنی ماں کی سادہ لوہی پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امی آپ آج کل کے زمانے میں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ اور وہ ناگن کیا اب تک زندہ ہوگی اور ہم سے بدلہ لینے کے لیے بیٹھی ہوگی؟ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ کیا اس وجہ سے مجھے وہاں پر جانے نہیں دینا چاہتی تھی؟ اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو میں کب کا وہاں جا چکا ہوتا اور آپ کے تمام خدشات کو غلط ثابت کر چکا ہوتا۔ سبحان کی امی تو اس کی باتوں پر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگی، سبحان تم بات کو سمجھ نہیں رہے، وہ کوئی عام ناگن نہیں تھی، وہ اچھا دھاری ناگن تھی اور وہ انسانی شکل میں آ چکی ہے۔ جب کوئی ناگ یا ناگن 100 سال کے بعد انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو کہیں 100 سال تک اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ سبحان کے لیے یہ تمام باتیں ہی انوکھی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی امی کسی اور جہاں کی باتیں کر رہی ہوں۔ اس نے کہا، بس امی بہت ہو گیا، اب ہم اپنے دادو کے گھر میں ہی رہیں گے اور آپ واپس جانے کی تیاری کریں، ہم کل ہی وہاں پر جائیں گے اور میں دیکھ لوں گا کہ کوئی میرا کیا بگاڑے گا۔ میں ویسے بھی جن بھوتوں ناگنوں واگنوں پر یقین نہیں رکھتا، یہ سب کتابیں اور فرضی باتیں ہیں۔ اس کی امی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کے ماموں نے بھی اسے بہت سمجھایا، یہاں تک کہ اس کی منگیتر نے بھی اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سبحان کسی کے کہنے پر بھی نہیں روکا۔ اس نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ وہ ماموں لوگوں کا خیال رکھے گا اور ہر مہینے انہیں آ کر خرچہ دیا کرے گا اور انہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماموں کے گھر میں بھی گاہے بگاہے چکر لگاتا رہے گا، مگر اب وہ اپنی دادو کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ بہت وقت اپنی دادو کے بغیر گزار لیا ہے۔ مجبوراً انہیں سبحان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں بھی آئیں تو وہ اکیلا چلا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی، اور مغرب کے وقت وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ اس کی دادو سبحان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، مگر ساتھ میں وہ فکر مند بھی ہو گئی تھی کہ ان کے پوتے کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے۔ سبحان نے انہیں تسلی دی کہ اسے سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور وہ اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے وہ ان فرضی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا۔ مغرب کے وقت وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ اب کافی زیادہ رات ہو چکی تھی، سب سے ملنے ملانے میں کافی زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ سبحان کا بہت دل بے قرار ہو رہا تھا پارو سے ملنے کے لیے، مگر اس وقت اسے جنگل میں کوئی بھی جانے نہ دیتا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنی چارپائی کروٹ پر کروٹ بدلنے لگا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوسری جانب اس کی خوشبو سے پارو کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ سبحان اس گاؤں میں آ چکا ہے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے، اس کی دید کرنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ پوری رات پارو کا چہرہ ہی اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ صبح کی سیر کرنے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی صبح کی سیر کرنے کی عادت تھی۔ پہلے ابو کے ساتھ جایا کرتا تھا اور جب وہ ماموں کے گھر چلا گیا تو ماموں لوگوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس کی دادو اور امی نے باری باری سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے جنگل کی طرف نہیں جانا۔ اس نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جنگل کی طرف نہیں جائے گا، مگر جب وہ گھر سے تھوڑا سا دور آ گیا تو اس کا رخ جنگل کی طرف ہی تھا۔ وہ اس جگہ تک پہنچنے ہی والا تھا جہاں پر پارو نے اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بھی جنگل سے باہر کی جانب آ گئی اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ سبحان تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اس کو دیکھ رہا ہو۔ پھر
وہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور باتوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پارو نے اسے کہا کہ وہ ہر روز رات کے وقت اس جگہ پر اس کا انتظار کیا کرے گی۔ سبحان نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ جب سے اس نے پارو کو دیکھا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اس کے دل کا چین لٹ چکا ہے اور وہ پارو کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری جانب پارو کا بھی یہی حال تھا، مگر وہ اپنی محبت اور اپنی بےتابیوں کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مجبور تھی، وہ مجبوریوں کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ پھر ہر روز ان دونوں کی ملاقات ہونے لگی۔ سبحان رات کو سب گھر والوں کے سونے کے بعد پارو سے ملنے کے لیے آتا تھا اور کتنے کتنے گھنٹے تک وہ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ سبحان نے اپنے گاؤں میں ہی دکان کھول لی تھی اور وہ سب کے جوتے گانٹھنے کا کام کرتا تھا۔ پارو کو یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے اکثر کہتی تھی کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ سبحان اس کی بات پر ہنس پڑتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بھی یہ کام اچھا نہیں لگتا، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں، گھر والوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتا۔ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس سرمایہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر پارو کچھ سوچنے لگی اور پھر وہ کسی نتیجے تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ سبحان سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت چمکدار اور ایک قیمتی پتھر تھا۔ سبحان جب اسے غور سے دیکھنے لگا تو اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا اور اس کو بیچ کر تو وہ بہت ہی زیادہ پیسہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے پارو سے پوچھا کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ پارو نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے جنگل سے ملا تھا۔ سبحان نے اسے کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، یہ تم رکھو، تمہیں ملا تھا اور تم اس سے بیچ کر بہت سا پیسہ حاصل کر سکتی ہو، کہ یہ تمہاری چیز ہے، میں نہیں لے سکتا۔ پارو نے اسے اپنی قسم دی اور کہا کہ تمہیں یہ رکھنا ہی ہوگا۔ پارو کو اس کی ایمانداری بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بارے میں سچ بتا دے، مگر وہ سچ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اس نے سچ بتا دیا کہ یہ اس سے دور نہ ہو جائے، اسے بات کرنا نہ چھوڑ دے، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ جب تک ناگ راجا انسانی روپ میں نہیں آ جاتا وہ تب تک سبحان کو سچ نہیں بتائے گی۔ ابھی ناگ راجا کو انسانی روپ میں آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ کایا دور سے کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ کایا سبحان کی جان لینا چاہتی تھی۔ اس کو سبحان کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا تھا، اس کی رگوں میں خون کی جگہ غصہ دوڑنے لگتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی اس کا کام تمام کر دیتی، مگر وہ جو اس کے گلے میں تعویذ تھا وہ سبحان کو ابھی تک اس سے بچائے ہوئے تھا، ورنہ اس کے لیے سبحان کی جان لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے میں ہی اس کو اپنے زہر سے راکھ میں بدل سکتی تھی، مگر وہ تو اس کے گلے میں تعویذ تھا، وہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اور دوسری مصیبت اس کے لیے پارو بن گئی تھی، جو کہ اس کے دشمن کی عاشق بن چکی تھی۔ وہ پارو کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ اسے بچانے کے لیے پارو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی، اور اگر پارو اس کے عشق میں پاگل نہ ہو چکی ہوتی تو وہ پارو کے ذریعے ہی اس کا تعویذ اتروا دیتی، اور یوں اس کا انتقام پورا ہو جاتا اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ سبحان نے وہ موتی ایک جوہری کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس کی قیمت سبحان کو اس کی سوچ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ملی تھی۔ اس نے اس سے کپڑے کا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ وہ بہت مصروف ہو چکا تھا۔ اسے پوچھتے تھے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، مگر وہ سب کو یہی کہتا تھا کہ اس کا ایک دوست تھا جس سے اس نے قرض لیا ہے اور جلد ہی اسے واپس کر دے گا۔ اس کی ماں اس کی جانب سے بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ انہیں ہر وقت اپنے بیٹے کی ٹینشن رہتی تھی کہ کہیں وہ جنگل کی طرف نکل جائے۔ ایک رات کو پارو سے ملنے کے لیے آیا تو باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ کتنے ہی گھنٹے وہ اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ واپس گھر جانا چاہیے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی امی اور دادو سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں بہت برے طریقے سے رو رہے تھے۔ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ اس کے گلے سے لگ گئے اور کہنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ سبحان نے ان کو تسلی دی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے اتنی زیادہ فکر مند نہ ہو، وہ بس ہوا خوری کے لیے باہر گیا تھا۔ گھر میں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اگلے 3-4 دن تک اس کی امی اور دادو رات کو اٹھ کر اس کو دیکھنے لگی کہ کہیں وہ گھر سے باہر تو نہیں چلا گیا۔ 3-4 دن وہ پارو سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ 5 دن کے بعد جب وہ پارو سے ملنے کے لیے آیا تو بہت ہی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہو رہے تھے۔ تب سبحان کو اندازہ ہو چکا کہ پارو کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ جب اس نے اپنے جذبات کا اظہار پارو کے ساتھ کیا
تو وہ ایک پل کو خاموش رہ گئی۔ وہ اس کو اپنی اصلیت بتا دینا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ دوسری طرف کایا اس انتظار میں تھی کہ کب سبحان اس کے قابو میں آتا ہے اور وہ اسے اپنے محبوب کی موت کا انتقام لیتی ہے۔ اور پھر اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے پارو کو کہا کہ تم اس کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہو تو تم کبھی اس کے لیے دعوت کا انتظام کیوں نہیں کرتی؟ میں نے سنا ہے انسان اچھا کھانا کھانے کے بہت ہی زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ پارو کو اس کی یہ بات پسند آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ سبحان کی دعوت کرے گی، یہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت سبحان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ جب انہوں نے سبحان کو کھانے کی دعوت دی تو اس نے پارو کی دعوت قبول کر لی، کیونکہ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اور وہ خود بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت بتانا چاہتا تھا۔ اس دن وہ اپنے کام سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے آ گیا تھا اور گھر جانے کے بجائے وہ جنگل میں آ گیا تھا۔ جنگل کے اس حصے کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ اکثر لوگ یہاں پہ آنے سے ڈرتے تھے۔ کھانے کے لیے زمین پر چٹائی بچھائی گئی تھی اور سبحان بھی اسی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ آج ان لوگوں کے ساتھ کایا بھی موجود تھی۔ جب سبحان کو دیکھتی تو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں غصہ آتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ بظاہر ہنس ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کایا کھانا لینے کے بہانے اپنی جگہ سے اٹھی اور بظاہر غلطی سے اس نے کھانے کا برتن سبحان کے اوپر پھینک دیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا تھا اور اس کے سارے لباس گندا ہو چکا تھا۔ یہاں قریب ہی ایک نہر ہے، تم وہاں جا کر اپنے کپڑے صاف کر سکتے ہو۔ جو ہی سبحان نہر کی طرف گیا اور پھر اپنا کرتا اتارا تو ساتھ ہی تعویذ بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا، جسے اس نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کایا کے پاس یہی وقت تھا، وہ سبحان کی طرف جھپٹ پڑی۔ پارو نے اس منظر کو نہایت حیرت سے دیکھا۔ پارو ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی اور وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ کایا اب اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی اور سبحان کو دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکار رہی تھی۔ یہ سارا منظر سبحان کے لیے انوکھا تھا۔ اسے یہ سب بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پارو اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی رہی، مگر کایا کسی طرح سے بھی پارو کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے پارو نے بھی اپنا روپ بدل لیا اور وہ بھی اپنے روپ میں آ چکی تھی۔ سبحان حیرت سے گنگ کھڑا ہو کر اس سارے منظر کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی امی اور دادوں کی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے اس ناگن کے بارے میں کہا تھا۔ تو کیا یہ ناگن اس سے بدلہ لینے کے لیے آئی تھی اور اس سے محبت کا کھیل کھیل رہی تھی؟ سبحان کے لیے ساری صورتحال غیر یقینی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے والی ایک حسین لڑکی نہیں بلکہ وہ ناگن تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ناگن اسے بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری اس پر حملہ کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اس کی سبحان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ وہ بھی اسی شچ و پنج میں مبتلا تھا کہ وہ دونوں پھر سے اس کے سامنے انسانی روپ میں آ گئی تھی۔ کایا مسلسل غصے میں لگ رہی تھی اور پارو اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم کیوں اس پر حملہ کر رہی ہو؟ تب کایا نے بتایا کہ یہ وہی انسان ہے جس کو میں ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ نے ہی میرے ناک کو ختم کیا تھا، مجھے میرے محبوب سے دور کیا تھا۔ اب میں ان لوگوں کو بھی سکون سے جینے نہیں دوں گی، ان لوگوں کی زندگی بھی ختم کر دوں گی اور اس کی نسل کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ مگر پارو کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اپنی جان تو دے سکتی تھی مگر وہ سبحان پر آنچ بھی آنے نہیں دے سکتی تھی۔ مگر کایا اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پارو کی نظر ایک چھرے پر پڑی۔ وہ سبحان کے کپڑوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سبحان نے اسے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر اب وہ جس غیر یقینی صورتحال کا شکار تھا وہ اس کا استعمال کرنا بھی جیسے بھول چکا تھا اور حیرت سے گنگ کھڑا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کایا پل پل سبحان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پارو نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور چاقو اٹھا لیا اور ایک ہی وار سے کایا کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ کایا گر کر تڑپنے لگی تھی اور تڑپتے تڑپتے اس نے اپنی جان دے دی۔ سبحان ابھی تک حیرت میں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر پارو نے اس کی مدد سے ہی زمین کھود کر کایا کو اس میں دفنا دیا تھا۔ کایا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ سبحان کے خاندان کا دشمن اب اس دنیا سے مٹ چکا تھا۔ اس نے پارو سے شکوہ کناں نظروں سے پوچھا کہ پارو نے اسے اپنی حقیقت کیوں نہیں بتائی۔ پارو کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ سبحان نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ایک ناگن ہو۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ جب تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو میں تمہیں پورا سچ بتا دیتی ہوں۔ میری جس کے ساتھ شادی ہونی ہے وہ ایک ناگ ہے، وہ کچھ دنوں تک انسانی روپ میں آ جائے گا، پھر ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔
ناگوں کی دنیا میں چلے جائیں گے اور میں ناگوں کے قبیلے کی ملکہ بن جاؤں گی۔ سبحان کتنی دیر سے افسردہ نظروں سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھے کبھی دوبارہ نہیں ملو گی؟ پارو نے پھر نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ اگر راجا کو کچھ بھی پتہ چل گیا تو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ ناگ راجا کو ختم کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری اپنے دشمن سے جان چھوٹ گئی ہے، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری ایک اچھی دوست مجھ سے آج دور ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ دن رہی اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی سبحان سے نہیں ملے گی کیونکہ کل ناگ راجا انسانی روپ میں آ رہا ہے۔ اس نے سبحان کو سختی سے منع کیا کہ وہ آج کے بعد اس جنگل کی طرف کا رخ نہیں کرے گا، ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس جنگل میں بہت ہی خطرناک سانپ اور بہت سے جانور ہیں جو انسانوں کے دشمن ہیں۔ سبحان افسردگی سے سن رہا تھا۔ اب اس کا جنگل کی طرف کام ہی کیا تھا؟ وہ جس کے لیے آتا تھا وہ جب یہاں سے جا رہی تھی تو وہاں پر پھر کیوں آتا؟ پھر وہ ٹوٹے دل اور ہارے قدموں سے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ اس کے چہرے کی شکست بتا رہی تھی کہ وہ آج بہت کچھ کھو کر جیسے اپنی دنیا اپنی متاع حیات میں لٹا کر آ رہا ہے۔ اس کی ماں اس کے چہرے کو دیکھ کر چونک گئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ مگر یہ ایک ایسا راز تھا جو سبحان خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ سبحان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اس کی امی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو جلد سے جلد دلہا بنائے۔ وہ اس کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش رکھتی تھی۔ آخر بے دلی سے سبحان نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر جلد ہی انہوں نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد اسے اپنی بیوی سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر پارو کی یاد ایسی تھی جو اسے ہر پل آتی تھی۔ ہر لمحہ ہر پل اسے پارو یاد آتی تھی۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جس لمحے وہ اسے بھول جائے، اور وہ ایک اچھی یاد کی طرح شاید ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو وہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بالکل پارو جیسی دکھتی تھی۔ وہ اس کے آفس میں جاب کے لیے آئی تھی۔ ویسے ہی بات کرنے کا انداز، ناک چڑھا کر بولنے کا انداز تھا، بس اس کے بالوں کا رنگ سنہری تھا اور اس کے چھوٹے بال تھے۔ سبحان اسے دیکھ کر دھوکا کھا گیا، کہیں پارو ہی تو نہیں ہے۔ مگر پھر جب اس کے ساتھ بات کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ پارو نہیں بلکہ پارو جیسی کوئی اور لڑکی ہے۔ اس کے بات کرنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ ذہین اور لائق ہے، اور سبحان نے اسے جاب پر رکھ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر پارو کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ بہادر تھی اور اپنے خاندان کی کفالت کر رہی تھی۔ ایک دن سبحان کا کزن اس کے آفس میں آیا اور اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا اور اسے کہنے لگا کسی بھی طرح سے میری اس لڑکی کے ساتھ شادی کروا دو۔ وہ ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی، انہیں کیا چاہیے، اتنا اچھا رشتہ بیٹھے مل رہا تھا۔ پھر جلد ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کا نام سمینہ تھا۔ سبحان اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا اور خدا کی صلاحیت پر حیران ہوتا تھا کہ خدا نے ایک شکل کی کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔